آپ یہاں انا شہیر کو دیکھتی ٹھٹکی۔ ہاں، وہ فضا آپی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ، کہتے ہی شہیر نے بہت سنجیدگی سے قدم آگے بڑھائے۔ فضا آپی کی طبیعت اچانک کیا ہوا انہیں؟ موبائل پہ کال ملانے لگی تو یاد آیا موبائل تو فضا کے پاس ہی رہ گیا۔ پیٹ درد ہوا اچانک۔ خیر، باقی کی انویسٹیگیشن گھر چل کے کر لیجیے گا، شہیر نے میٹھا سا طنز کیا تو وہ انا ایک نظر اسے دیکھتی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں ہی خاموش رہے۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، شہیر نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ انا نے چونکتے سر اسپات میں ہلایا اور سیٹ بیلٹ کھینچا، لیکن وہ ہاتھ ہی نہ آیا۔ یہ خراب ہے، منہ بناتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ ٹھیک سے لگائیں، شہیر نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ میں غلط کہہ رہی ہوں، خود دیکھ لیں، انا نے منہ بگاڑ کے کہا۔ شہیر نے مڑ کے ایک نظر اس بری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا اور آگے بڑھتے سیٹ بیلٹ نکالی۔ اس ایک لمحے انابیہ نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ جھکا بیلٹ نکالتا پیچھے ہونے کو تھا کہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے کھوسا گیا۔ گلابی گال دھیک اٹھے تھے، کپ کپاتے گلابی لب شہیر کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں وہ بہکا تھا کہ اسی لمحے انا نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ شہیر نے سیٹ بیلٹ ٹائٹ کرتے گہرا سانس خارج کیا۔ پیچھے ہوتا وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انا نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ کن اکھیوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے شہیر کو دیکھا، جس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پہ تھا۔ وہ اس کے چہرے سے کوئی آئیڈیا نہیں لگا پائی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ انا نے بھی گہرا سانس خارج کیا اور باہر روڈ پہ بے ہنگم ٹریفک دیکھنے لگی۔ ذرا نہیں بدلی، آج بھی بالکل ویسی ہی ہو، شہیر نے بنا اس کی جانب دیکھتے دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ انا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ کیا بدل جانا چاہیے تھا؟ الٹا سوال کیا۔ بدلنے کے لیے وجہ تو تھی، 10 سال لا تعلقی، کبھی سوچا تو ہوگا چھوڑنے کا؟ شہیر کے اتنے واشگاف الفاظ میں کہنے پہ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ہوا؟ غلط کہا میں نے؟ ایک اٹچی سی نظر ڈالی۔ انابیہ نے رخ پھیرا۔ ایسا کچھ نہیں۔ انابیہ کا نظریں چرانا شہیر کو اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط ہوئی تو اسپیڈ بریک پہ بھی پاؤں کا دباؤ بڑھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ انابیہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا۔ گاڑی کیوں روکی؟ کیا سوچا تھا؟ چلو نہیں آئے گا تو جان چھٹی، اسے چھوڑ کے کوئی اور؟ کیا بولے جا رہے ہیں؟ کوئی احساس ہے آپ کو؟ انابیہ نے بھی بیچ میں بات کاٹی۔ شاید احساس ہی مر گیا ہے، وہ محبت کا احساس جو بچپن سے اس دل میں تھا تمہارے لیے، وہ شاید وہ مر گیا ہے۔ انابیہ اس کے اس اظہار پہ بہت بری طرح اپسیٹ ہوئی، نظریں جھک سی گئی۔ کیا وہ مجھ سے محبت؟ یہیں آ کے وہ اٹک گئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اگر ایسا ہوتا تو یوں لا تعلق نہ ہوتے۔ لا تعلق ہوا تھا، دل کا رشتہ نہیں توڑا تھا، ایک مضبوط بندھن میں باندھ کے گیا تھا۔ شہیر نے بھی اس کی بات اچکی۔ مضبوط بندھن؟ اسے آپ مضبوط بندھن کہتے ہیں؟ کاغذ کا رشتہ؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ کاغذ کا بندھن نہیں تھا وہ، نکاح کیا تھا تم سے۔ شہیر کو اس کی بات ناگوار گزری۔ نکاح کر کے بھول گئے؟ انابیہ تلخ ہوئی۔ بھولا ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا، دانت پیستے کہا۔ آج آپ یہاں اپنی دیچے کے لیے آئے ہیں، انابیہ سلطان کے لیے نہیں۔ انابیہ کی آواز دھیمی لیکن لہجہ نم تھا۔ انابیہ سلطان نہیں، انابیہ شہیر خانزادہ۔ شہیر نے تصحیح کی تو اس نام پہ انابیہ کے دل کی دھڑکن نے شور مچایا۔ پلکیں لرزی تھیں۔ پلیز گاڑی سٹارٹ کریں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شہیر کی باتیں کرتی آنکھوں سے بچنے کے لیے سر جھکا کے وہ بولی۔ ہرگز نہیں، پہلے میری بات کا جواب دو۔ الگ ہونا چاہتی ہو مجھ سے؟
شہیر تو آج آر پار کرنے کے چکر میں تھا۔ کیوں کیوں ایسے فضول بولے جا رہے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتی، وہ آپ کتنی آسانی سے کہہ گئے۔ انابیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ تو پھر اس گریز کی وجہ؟ شہیر کو اس کی بات سے گونا سکون محسوس ہوا، لیکن اپنی بات جاری رکھی۔ انابیہ نے اپنے پھولے ہوئے گلابی گالوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آپ جانے کے لیے آئے ہیں تو؟ کس نے کہا جانے کے لیے آیا ہے؟ شہیر خانزادہ آگے ہوتے جھک کے گمبھیر لہجے میں کہا۔ انابیہ تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ شہیر خانزادہ اپنی منقوہہ کو ہمیشہ کے لیے رخصت کروانے کے لیے لے جانے کے لیے آیا ہے۔ مزید قریب ہوتے پورے یقین سے کہا۔ آپ سچ؟ انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بالکل سچ، سرگوشی میں کان میں کہتے وہ انابیہ کو سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ انابیہ نے جھرجھری سی لی، اپنے آواز قائم رکھے۔ آپ کی مما ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی، کہتے ہوئے بری آنکھوں سے اس دیوانے کو دیکھا۔ کیوں؟ انہیں کیا مسئلہ؟ جب نکاح ہو گیا ہے تو؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑا۔ انابیہ طنزیہ ہنسی۔ آپ یہاں آئے ایک بار بھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ دیجے یہاں پہ کیوں ہیں؟ خان ولا کیوں نہیں؟ انابیہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ جاننے ہی آیا ہوں، اور دیجے کو لینے بھی، مضبوط انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ جی جیسے وہ تو تیار بیٹھی ہیں، آپ کہیں گے اور وہ چل دیں گی۔ پھر سے چڑھتے ہوئے طنز کیا۔ مجھے سب کو ہینڈل کرنا آتا ہے، کہتے ساتھ ایک آنکھ ونک کی۔ انابیہ نے منہ بنایا۔ ویسے یہ سالے صاحب کیوں مجھ سے چڑ کھاتے ہیں؟ ان کا کیا بگاڑا ہے میں نے؟ چلو یہ بتاؤ مسز کیوں خفا ہیں؟ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ انابیہ جو اتنی مشکل سے دل کو سنبھال پائی تھی، پھر سے دھڑکن منتشر ہوئی۔ کیوں؟ ناراض ہونے کا حق نہیں؟ انابیہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ حق؟ شہیر زیر لب دہرایا۔ سارے حق ہی تو دینے آیا ہوں، معنی خیزی سے کہتے وہ انابیہ کو شوق نظروں سے دیکھتا بولا۔ انابیہ نے فوراً گھبرا کے رخ دوسری جانب کیا، جہاں اب باہر بہت زوروں سے بارش ہو رہی تھی۔ موسم نے عجیب ہی ایک دم پلٹا کھایا تھا کہ گرمی کے موسم بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی، بے موسمی بارش۔ انابیہ زیر لب بولی۔ اللہ کا کرم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شہیر کی بات پہ انابیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ بے شک۔ ساتھ ہی گاڑی جھٹکے کھاتی رکتی چلے گئی۔ شہیر نے گاڑی سڑک کے ایک سائڈ پہ روکی، بلکہ وہ خود ہی رک گئی۔ اسٹارٹ کرنا چاہی، نہ ہوئی۔ ایک بار، دو بار، لیکن ہر بار ناکامی۔ اسے کیا ہوا؟ اچانک انابیہ بوکھلائی۔ کیا پتا؟ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑا۔ میں دیکھتا ہوں، گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا۔ کیا دیکھیں گے؟ باہر اتنی زوروں کی بارش ہو رہی ہے۔ انابیہ نے روکا۔ شہیر کی نظریں اس پری پیکر چہرے پہ اٹھیں۔ وہ ناراضگی میں بھی اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ نمک کا نہیں بنا کہ پگھل جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، شہیر نے نرمی سے کہا تو انابیہ چپ ہو گئے۔ شہیر نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا، چیک کرنے لگا، لیکن اتنی تیز برستی بارش نے اسے موبائل کی روشنی میں کچھ بھی دیکھنے نہ دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد انابیہ بھی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ بامشکل بولتے وہ آگے ہوئی۔ تم باہر کیوں آئی؟ بارش کی برستی تیز بوندوں نے پل میں انابیہ کو بھگو دیا تھا۔ انابیہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا، خالی سڑک اور ارد گرد درختوں کے انبار۔ انابیہ کو خوف محسوس ہوا۔ چلیں یہاں سے۔ انابیہ نے شہیر کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہی بری طرح بھیگ چکے تھے۔ نکلیں یہاں سے پلیز۔ انابیہ نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ انابیہ اتنی تیز بارش میں لرز کے رہ گئی تھی۔ شہیر نے مکال کو کال ملائی، لیکن نان ریچ ایبل۔ آپ کو راستے کا علم تھا؟ کہیں بھول تو نہیں گئے؟ انابیہ نے لرزتے ہوئے کہا۔
یار میری یادداشت اتنی کمزور نہیں، 10 سال گزرنے کے بعد اپنی منقوہ کی شکل یاد رکھ سکتا ہوں تو یہ تو صرف راستہ ہے۔ شہیر نے سرسری انداز میں کہتے ایک گہری نظر انابیہ پہ ڈالی جو لرز رہی تھی۔ دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، سب گھر والے پریشان ہوں گے، اب کیا کریں گے؟ انابیہ پریشان ہوئے۔ اللہ کو یاد۔ شہیر نے گہرا سانس خارج کرتے موبائل کو ڈیش بورڈ پہ اچھالا۔ یہ گاڑی نیو لی تھی نا آپ نے؟ انابیہ کو فوراً یاد آیا تو گھوری ڈالی۔ ہاں بالکل، ایک دم نیو۔ شہیر اس کی بات پہ حیران ہوا۔ لگتا تو نہیں۔ انابیہ نے نظریں گھمائے۔ شہیر کو پہلے تو سمجھ نہ آئی بات، جب سمجھ آئی تو اس کی جانب مڑا۔ میں نے پیمنٹ نیو گاڑی کی ہی کی تھی، لیکن لاہور ہے نا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑے ٹھگ باز ہیں یہاں۔ او ہیلو، خبردار، جو ہمارے لاہور کو کچھ بھی کہا ہو تو آپ کے کراچی میں ہوں گے ٹھگ شک، ہمارے لاہور والے زندہ دل اور مہمان نواز ہیں، سمجھے آپ؟ انابیہ سے کہاں برداشت ہوئی لاہور کی برائی، فوراً دفاع کیا۔ ابھی ایک بھی لاہوری نظر نہیں آ رہا۔ شہیر نے مذاق اڑایا۔ گاڑی جو کراچی والا چلا رہا تھا۔ برجستہ جواب آیا تو شہیر لاجواب ہو گیا۔ مطلب خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ اچھا تو میری سمجھدار منقوہ، پھر آپ بتائیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہت پیار سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا کہ اتنے میں کسی نے زور سے انابیہ کی طرف سے گاڑی کے دروازے کو پیٹا اور پیٹتا چلا گیا۔ انابیہ ڈر کے شہیر کی طرف ہو گئی۔ شہیر بھی ماتھے پہ بل ڈالے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک نہیں آئے دونوں۔ بارش بھی آج خوب برس رہی تھی۔ جمیلہ خاتون بے حد پریشان لگی، جبکہ باقی سب کب کے آ چکے تھے۔ اللہ خیر کرے، بارش کو دیکھتے بے اختیار دعا مانگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ سلطان نے جمیلہ خاتون کے پاس آتے کہا۔ بارش دیکھ رہے ہیں اور رات کا وقت ہو چلا ہے، فون پہ رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسے ہوں۔ پریشان ہوتے وہیں صحن میں ایک کرسی پہ بیٹھتے کہا۔ جانتی ہیں جمیلہ خاتون، شہیر خانزادہ پر مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، وہ میری بچی کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا۔ ایک یقین تھا ان کے لہجے میں۔ جمیلہ خاتون دیکھتی رہ گئیں۔ شامی سگنل کا مسئلہ ہوگا، ڈونٹ وری، آ جائیں گے وہ۔ فضا نے مسلسل شامی کو موبائل پہ کال ملاتے دیکھا تو بول دیا۔ کہا تھا میں نے انابیہ کو لانے دیں۔ نہیں، وہ لے آئے گا، اب دیکھ لیں۔ شامی کو تو بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ تو کیا ہو گیا ہے شامی، اتنا انسیکیور کیوں ہو رہے ہو؟ فضا کو بھی غصہ آیا۔ انا اس شخص کے ساتھ ہے اور وہ شخص اس کا شوہر ہے۔ فضا نے پھر بات کاٹ دی۔ شوہر 10 سال پہلے نکاح کیا، پھر بھول گیا، اب 10 سال بعد آیا ہے تو سارے حقوق مل جائیں گے اسے۔ شامی کے اندر سخت کڑواہٹ تھی۔ وہ 10 سال بعد آئے یا 20 سال بعد، لیکن وہ کہلائے گا انابیہ کا شوہر ہی۔ اور تم یہ اپنے دماغ سے فضول باتیں نکال دو، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے شہیر بھائی آئے ہیں تمہارا ان کے ساتھ رویہ بہت خراب ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ غلط بات؟ ساری باتیں تو غلط ہیں مجھ میں، بس وہ آ گیا ہے وہ صحیح ہو گیا، سب کی نظروں میں بہت اچھا ہو گیا، دیکھ لیجئے گا، یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہیں چلنے والا۔ وہ جو وہاں بیٹے ہیں نا کراچی، آپ کی مومانی صاحبہ، وہ کبھی انا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی۔ شامی نے بھرپور جواب دے کے طنز کیا۔ وہ بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا، جب شہیر اپنے رشتے کے لیے کھڑا ہوگا تو مومانی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فضا نے ناک سے مکھی اڑائے۔ بھول ہے آپ کی، انا یہ رشتہ کبھی نہیں چاہتے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا بولے جا رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کچھ، بھلے نکاح بچپن میں ہوا ہو، لیکن یہ مت بولو انا کوئی 6 ماہ کی بچی نہیں تھی، 9 سال کی تھی، اور تم جانتے ہی کیا ہو۔ ہاں، وہ انابیہ سلطان کبھی رہی نہیں، اس کی ایک ایک سانس اس نکاح سے جڑی ہے، پل پل جیا ہے اس نے اس نکاح کو۔ جس دن یہ نکاح ختم ہوا انا کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ شامی کو آئینہ دکھاتی فضا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہاں مزید نہ رکی۔ فضا کے جانے کے بعد شامی نے لمب بھیجے، خود پہ کنٹرول کرنے سے مشکل ہو رہا تھا، زور سے موبائل زمین پہ پٹکا
جو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا اور انا کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شہیر کے قریب ہو کے دبک کے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہ جانے کون ہے، مت کھولیں۔ شہیر نے دروازہ کھولنا چاہا کہ انا نے منع کر دیا۔ دیکھنے تو دو۔ شہیر نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ انا کو جو جو دعائیں یاد تھی ساری پڑھ ڈالیں۔ کچھ ہی دیر میں گیلا ہوا وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔ کون تھا؟ فوراً پوچھا۔ لاہور کا کوئی زندہ دل انسان ہے، پاس اس کا کاٹیج ہے، ہماری گاڑی یہاں کھڑی دیکھی تو مدد کے لیے آ گیا۔ اپنے چہرے کو صاف کرتے سرسری انداز میں کہا، رات رکنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ رات؟ انا کا تو سانس خشک ہو گیا۔ اس وقت انا ہم کہیں نہیں جا سکتے اور اس کی مدد لینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، شہیر نے سنجیدگی سے کہا۔ نہ جانے کون ہے وہ، اور آپ کسی پہ اعتبار بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوڑیں، ہم گاڑی میں ہی رہتے ہیں۔ انا، گاڑی میں رہنا سیف نہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ شہیر نے موبائل اٹھایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مت بھروسہ کریں اس پہ۔ انا کا دل دھڑکا۔ مجھ پہ تو بھروسہ ہے نا؟ شہیر نے اس کے پاس ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ انا پلکیں جھپکاتی سیدھا شہیر کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہے ہیں، بعد میں توڑ دیا تو؟ انا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہیر خانزادہ مر تو سکتا ہے لیکن بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہ کریں۔ انا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ شہیر نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے واپس لبوں تک لے گیا، عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ ایک کرنٹ سا محسوس ہوا دل کی طرف۔ انا کی پلکیں جھک گئیں۔ مجھ پہ بھروسہ رکھو انا، شہیر خانزادہ خود سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ انا اس کے اتنے جب سے کہنے پہ اسے دیکھتی بعد میں سر ہلاتی اس کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ شخص وہیں دور کسی درخت کے نیچے کھڑا بارش سے بچ رہا تھا۔ اس کے پاس چھتری تھی اور ہاتھ میں لالٹین۔ انہیں باہر آتا دیکھ وہ شکر کرتا آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ انابیہ شہیر کا بازو تھامے اس کے ساتھ چپکی اس شخص کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی نما گھر میں داخل ہوئے۔ آجو بھائی اور بختو، دیکھ مسافر آئے ہیں۔ چھتری ایک طرف رکھتے شخص نے آواز لگائی، بسم اللہ کراں جی آئیں نو۔ ایک دیر عمر عورت خوشی سے کسی کونے سے نکلی۔ اسے دیکھ انا نے سکون کا سانس لیا کہ چلو کوئی عورت تو ہے، لیکن ان سب کے دوران انا نے شہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور تقریباً اس کے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ ایک تو اس کے کپڑے گیلے تھے، دوسرا وہ خود کو شہیر کے پیچھے کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ ہائے تسی تے سارے بھیگ گئے ہو، آجا کڑیے تینوں کپڑے دیواں۔ آپ تو سارے بھیگ گئے ہیں، آجاؤ لڑکی تمہیں کپڑے دوں۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ انا کو ان کی زبان سمجھ تو آ گئی لیکن اتنا بھروسہ نہیں کر سکتی تھی کہ ساتھ جاتے۔ ہائے کیوں گھبراتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اب کی بار وہ اردو میں بولی۔ وہ شاید بہت ہنسمکھ تھے۔ ٹپ ٹپ ٹپ، جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے جھوپڑی میں پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ پہلے اوپر دیکھا، پھر شہیر اور انا نے ایک دوسرے کو۔ او فیضی دے ابا، اینو ویکھ، ٹپ رکھ ایتھے تھلے، وہ اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولی۔ وہ فوراً ٹپ لے آیا اور جہاں سے پانی گر رہا تھا وہاں ٹپ رکھ دیا۔ صاحب جی، ہم غریبوں کا یہی سب ہوتا ہے، ادھر بارش ہوئی ادھر ہمارے گھر ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کا شکر ہے پھر بھی اس نے یہ چھت تو دی ہے۔ آپ ادھر دوسری طرف آ جاؤ، وہاں کچھ نہیں، پچھلے سال اس طرف نہ چھت پکی کروائی تھی۔ وہ شخص انہیں گھر کی دوسری طرف لے گیا جو قدرے حال بہتر تھی۔ آپ لوگ یہیں آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، وہ شخص کہتا باہر نکل گیا۔ شہیر نے دروازے کو کڑی لگائی۔ آرام کرنے کا تو ایسے کہہ کے گیا ہے جیسے بہت بڑا بستر لگایا ہو یہاں۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک چٹائی، پانی کا چھوٹا سا کولر اور 0 واٹ کا بلب۔ انا کا دل ہی عجیب ہوا سب دیکھ کے، جبکہ شہیر مزے سے شرٹ اتار کے ایک طرف رکھتا سامنے جا کے چٹائی پہ بیٹھ گیا اور انا کو بھی اشارہ کیا کہ اس کے پاس آئے۔ انا اس کو شرٹ لیس دیکھتی جھجکتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ دونوں ہی دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کبھی سوچا تھا کہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جب ہم یوں ساتھ ہوں گے؟
شہیر نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے کہا۔ انا خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شہیر نے پریشانی سے اس کا ماتھا چیک کیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ انا کی دھیمی آواز شہیر کے کان سے ٹکرائی تو اس نے فوراً اسے اپنی آغوش میں بھرا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ انا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اسے ٹھنڈ میں کمی محسوس ہوئی تو نیند نے غلبہ جمایا اور دماغ جیسے معاف سا ہو گیا۔ انا، ٹھیک ہو نا؟ شہیر کی پریشان آواز ابھری۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ تھامے اس کو گرمائش دے رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، نیند میں ڈوبی بس اتنا ہی بول پائی۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور مزید خود میں بھینچا۔ آج اسے نہ جانے کیوں اپنی انا پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ شاید انا نے اس پہ جو بھروسہ کیا، اسی وجہ سے وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا، اور انا کا اس کے قریب آ جانا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ شہیر سے نکاح کے رشتے میں کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ اگر شہیر دل و جان سے چاہتا تھا تو وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ آج کی رات تو شہیر کی آنکھوں میں ہی کٹنی تھی، جبکہ اس کی جان، اس کی انا بہت مزے سے اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا شہیر کی رگ رگ میں۔ ایک پیاری سی مسکان اس کے چہرے پہ چھائی تھی۔ پرسکون ہوتا وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ دل وہ دھڑکن ساتھ ہو تو کون پرسکون نہیں ہوتا۔ شہیر کو اب تک اپنی زندگی کی تمام راتوں میں آج کی رات سب سے حسین لگی تھی، اور لگتی بھی کیوں نہ، جب محبوب پاس ہو، آپ پہ بھروسہ کرتا ہو، آپ کی باہوں میں ہو، اور سب سے بڑھ کے آپ کے نکاح میں ہو، تو ہر لمحہ ہی حسین لگتا ہے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ یہ قصہ کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے باقی تمام پارٹس آپ کو مل جائیں، اور جو پچھلے پارٹس ہیں وہ چینل کی پلے لسٹ میں تمام پارٹس مل جائیں گے جو کہ اسی کے نام سے ہے، ناول کے۔